السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی علمی، ادبی اور بالخصوص سیاست کو عمیق نظری سے اور صحافت کو اساتذہ کے درجے پر دیکھنے والی شخصیت امتیاز الحق صاحب ہمارے ساتھ وقت دیا انہوں نے، بہت شکریہ سر، آپ کی مہربانی ہے۔ ہم نے پاسی صاحب، پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھ جیسے شخص کو اتنا وقت دیا اور آپ میرے پاس چلے آئے، میں آپ کا ممنون ہوں۔ عزت افزائی کا شکریہ سر۔ ایسا ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان لازم و ملزوم ہیں، اور وطن کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے فرمان ہوا ہجرت کا، تو آپ نے تب بھی فرمایا کہ اے مکہ، اے کعبہ، تو مجھے بڑا عزیز ہے، یہاں کے رہنے والے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا یہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شارع علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وطن سے محبت کی، تو ثابت ہوا کہ وطن کی محبت ایمان بلکہ اگر مجھے آج کل کے ماحول میں کہنے دیں اور اجازت دیں تو میں کہوں کہ ایمان ہے وطن کی محبت، جو اس کو پھر تو افواج پاکستان نے سال پہلے جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے جو مارکہ میں شاندار کامیابی حاصل کی، اور بعد ازاں جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں جس طرح ہم بین الاقوامی طاقت کے طور پر بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھرنے کے مواقع حاصل کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں اظہار تشکر کے طور پہ اور اظہار یکجہتی کے طور پہ بنیادی طور پہ اس کا اعلان علامہ صاحبزادہ مفتی تسلیم سلطان چشتی صاحب مدثر اللہ العالی اور ان کے ساتھ جامعہ مسجد مدینہ کلفٹن روڈ کے خطیب معظم جناب علامہ جواد ہاشمی صاحب مدثر اللہ العالی انہوں نے فرمایا۔ ہم نے خوشی محسوس کی کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام اظہار تشکر کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے رکھا۔ تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد افواج پاکستان زندہ باد ریلی کے ساتھ مال روڈ پہ آ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں پاس جس کو شاید نگت زار سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کی خوبصورتی کے اوپر متعدد بار کام ہوا، تو وہاں پہ انشاءاللہ وہ ریلی جلسہ کی شکل بھی اختیار کرے گی، اور جو حاضرین جو مقررین افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیں گے وہ وہاں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ میرے ذہن میں یہ اقبال علی رحمت کی شاید بات ہے، اگر غلطی پہ ہوں تو تصحیح کیجیے گا، کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو جناب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلح افواج سے یکجہتی کے لیے آپ ریلی نکال رہے ہیں، اور مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا یہ جو موقع ہے یہ انتہائی شاندار ہے، اور ہم اسی سلسلے میں مارکہ حق منا رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک اچھے موقع پہ منایا جا رہا ہے، اچھے موسم میں، اچھی جگہ پہ، اور یہ مری ملکہ کوثر مری جیسے ملک بلند ترین سیاحتی مرکز پہ آپ یہ اور بین الاقوامی طور پہ جانا جانے والا یہ مرکز ہے، یہاں پہ منا رہے ہیں۔ ہمیں پہلی تو خوشی یہ ہے آپ کی ریلی کی، دوسری خوشی یہ ہے کہ ہم نے دشمن دین جو ہے، ہمسایہ ملک جو ہے، وہ کہ ہمارا ہمسایہ ہے لیکن دین کا دشمن ہے، اس کو ہم نے وہ ناکوں چنے چبوائے ہیں گزشتہ برس اسی موقع پہ، کہ اس سے ہمارے مسلح افواج کی کیا ملک کی تاریخ جو ہے اس میں ایک نیا ترین باب کا اضافہ ہوا ہے، انتہائی شاندار ترین باب کا اضافہ ہوا ہے جو قابل ستائش ہے۔ سنہری باب سنہری لفظوں سے ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا، جس میں دشمن کے لاتعداد قیمتی ترین جہازوں کو گرایا گیا اور نقصان بھی پہنچایا گیا۔ لاتعداد لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ پہ جن کو نقصان پہنچا ہے ان کی الگ تعداد ہے، جو اس لیے کہ وہ امن و امان کا دشمن ہے، وہ ازلی دشمن ہے، امن و ایمان کے علاوہ وہ مسلمان کا دشمن ہے،
وہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں، انڈیا کے اندر بسنے والے مسلمان، ان سے جو اس کا رویہ آپ کے ہے، اس فرمان سے میرے ذہن میں جو بات ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اہل پاکستان کو، اہل دین کو اور اہل فطرت کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر کوئی شکایت ہے کہ جی ہمیں بھوک لگی ہے یا ہمیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہے جو مہنگائی کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں اس نسبت کو دیکھ کر دیکھنی چاہیے کہ جب خندق میں پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے تو کہنے والے نے کہا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہماری بات کا آغاز بھی حضور سے ہے، رحمت عالمیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مڈ بھی یہی ہے، انجام بھی یہی ہے، اور ہمارا انجام بھی رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے لیتے تو بھوک اور افلاس، دشمن کے خلاف جنگ کے وقت بھوک اور افلاس کا رونا نہیں رویا جاتا، دشمن کے خلاف جنگ کے خلاف حضور کی اور حضور کے اصحاب کی اور ہر میدان کے ہیرو امیر کائنات علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی شہدائے کربلا کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے. جناب تو وہ جناب ہمیں مسلح افواج پہ فخر ہے، خصوصاً ہمارے جو افواج کا ونگ ہے ایئر فورس، اس میں کمال جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا. تمام مسلح افواج اس میں قابل ذکر کردار ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ ہمارے جو اس وقت ہمارے مسلح افواج کے سربراہ ہیں ماشاءاللہ سالار پاکستان، وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ سالار پاکستان سے بڑھ کے اس سے اونچے درجے کے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. دو قومی نظریہ کی بات نئی نسل کے سامنے دہرائی جانی معدوم ہو رہی تھی. انہوں نے جب آ کے یہ کہا نا وہاں پہ ایک خطاب میں کہ اپنے بچوں کو دو قومی نظریہ بتائیں اور ان کو یہ یقین کروائیں کہ یہ ایسا ہے. جناب تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے، دوسرا ماشاءاللہ یہ ہمارا موقع جو ہے یہ منائے جانے کا، یہ موقع ایک اتنا شاندار ہے جس میں پاکستان نے ایران اور امریکہ کہہ سکتے ہیں، اسرائیل، سفارتی کامیابی، جتنی سفارتی کامیابی بین الاقوامی طور پہ حاصل کی ہے وہ بھی یقیناً اس دنیا میں بسنے والا صرف حکمران طبقہ نہیں، دنیا میں بسنے والی جمی انسانیت لفظ پاکستان اور نام پاکستان اور امن کا دائی پاکستان، اس کا نام زبان زد عام یقیناً ہر زبان پہ ہے، ہر جگہ ہے. دنیا میں وہ ملک پاکستان جو معذرت کے ساتھ لاتعداد ملکوں میں بعض جگہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا پاکستان کیا ہے، ان ملکوں میں بھی پاکستان اور پاکستانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. واہ، یعنی جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ہیں، اوورسیز پاکستانیز کے لیے خصوصاً کہ وہ جن ممالک میں ہیں ان کا بلند ہو گیا، سر ایک طرف شکر کے لیے سجدہ ریز ہوا ہے اور دوسری طرف سینہ اور سر بلند ہو گیا ہے کہ تن گیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی امن کا نشان ہے، اور افواج پاکستان دنیا بھر میں ممتاز ترین حیثیت. تو اس موقع پہ جناب آپ کی ریلی کے لیے دعا کے ساتھ جو بھی خدمت میرے لائق ہوئی انشاءاللہ حاضر ہے وہ. تو آپ کا وہاں خطاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے اس ریلی میں، اور یقیناً یہ کامیاب و کامرانی والی ریلی ہے، اور یہ تو ایک اپنی نوعیت کی بہت ہی شاندار ریلی ہے. آپ جیسے شخص جو ہیں جو اس شہر کے لیے قربانیاں دینے والے، شہر اور شہریوں کے لیے جن کی قربانیاں ہیں جو لاتعداد قربانیاں ہیں، میں فردن یا انڈیویجولی، ہمیں معصومیہ کی چھتیں یاد آ گئی ہیں. اسی جگہ ہم نے حاجی صاحب سے اپروول لی تھی، حاجی فتح الحق صاحب، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہاں پہ دوستوں کی خدمت میں بھی ان کا نام بار بار لینا انتہائی اہمیت کا عمل ہے میرے لیے. تو ان سے ہم نے منظوری لی، جیسے ہی انہوں نے منظوری دی تو جو کیفیت تھی الحمدللہ رب العالمین، تو وہ آپ چشمدید ہیں، اور آپ کو بہت سی باتوں کا آج کی نسل کو، آج کے کومنٹس کرنے والوں کو، آج کے کارٹون بنانے والوں کو وہ ساری باتیں، وہ ساری تاریخ نہیں پتا جو جناب والا خود تاریخ ہے، اور بندہ گناہگار ناکردہ کار کے لیے جو آپ کی دعائیں ہمیشہ سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. آمین. اور بہت شکریہ آپ کا، نوازی اس شاندار موقع پہ مجھ جیسے
सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया इम्तियाजुल हक साहब ने मेहरबानी फरमाई। आप एक खूबसूरत नाम, एक बड़ी शख्सियत है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नाजरीन ने, सामीन और सामियात ने जो बातें जनाबी इम्तियाजुल हक साहब के जरिया से समात की, उनका यकीनन असर होगा और वो ये देखेंगे कि इतनी सीनियर शख्सियत ने, हमने आपस में गुफ्तगू के दौरान वो पत्थर बांधने की कैफियत को और करबला के शहादा को याद किया है। वतन और अफवाज पाकिस्तान हमारा ईमान है और हम उस ईमान में तक़वियत के लिए इंशाअल्लाह 15 बरोज जुमतुल मुबारक इंशाअल्लाह उल अजीज नमाज जुमा के फौरन बाद मरकजी जामा मस्जिद गौसिया से यहाँ माल रोड पे अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली इज़हार तशक्कुर बुनियानुल मरसूस के लिए, मारकतुल हक के लिए उसमें शामिल हो रहे हैं। आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप कशा कशा जनाब के हुक्म और दावत पर खुसूसन लब्बैक कहते हुए मेहरबानी से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह उस मौका पर आपका खिताब ज़ीशान भी होगा और हम आपको सुनकर महजूज भी होंगे। दादो तहसीन से भी आप अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को तब नवाजेंगे और हम भी जो आपके कलिमात शरीफा हैं और कलिमात हक हैं उनसे मुस्तफीद हो सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, माल रोड, मरी, मिलादुन नूर काउंसिल, कौसार।